أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس ضرهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ترجمہ: اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا. اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا اور کہنے لگا، واہ واہ، خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے. انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا اور اللہ اس بات سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے. اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر، گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ ڈالا. وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے. دیکھیے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں تفسیر کی شروعات ہو رہی ہے کہ آپ جانتی ہیں کل آپ نے تفسیر سے کیا سنا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کس طرح معاملہ کیا. اپنی حسد کی وجہ سے ان کو اپنے سے دور کر دیا، اپنے باپ سے دور کر دیا، کیونکہ انہیں آپ جانتی ہیں یہ محبت پسند نہیں آتی تھی جو محبت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں سے تھی، ان 2 بیٹوں سے تھی خاص کر. تو یہ تدبیر، یہ تجویز کی کہ ایک بھائی نے کہ ایسا کرو، قتل تو نہ کرو، دور جگہ پر پھینکاؤ، کسی کنویں میں ڈال آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے دل میں ہی ایک تدبیر ڈالی تھی اور یہ تدبیر کامیاب تھی. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک بڑے مقام پر لے کر جانا تھا. لیکن آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کہاں سے گزرے، ایک کنویں سے گزرے، اور ایک بچہ نامعلوم جس کو کچھ بھی پتہ نہیں اور جس کو خود حفاظت کی ضرورت تھی، اس بچے کو کہاں ڈال دیا گیا. اگر آپ یا میں اس وقت کے بارے میں سوچیں کہ باپ ان کا اتنا فکر مند پہلے سے کہ یہ کہیں چلا نہ جائے، اس کو کچھ ہو نہ جائے، اور بھیجنا نہ چاہتے تھے اس کو، اپنے بھائیوں کے ساتھ تک بھی اتنا ڈرتے تھے، اور کیا معاملہ ہوا، اس کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا. کیا اگر اس وقت کیا حالت ہوئی ہوگی یوسف علیہ السلام کی جب ان سے وہ جدا ہوا ہوگا. اتنا پیارا بیٹا ان کے دل کا. یعنی آپ دیکھیے کہ وہ کنویں میں تھے اور کنویں سے بھی ان کو بیچ دیا گیا. تو خوشی ہوئی دیکھنے والوں کو کنویں میں دیکھ کر کہ ایک لڑکا ملا ہمیں. تو واردہ جو ہے اس شخص کو کہتے ہیں جو قافلے کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے. یہ وارد قافلے کے لیے پانی لانے والے ہوتے ہیں. جب کنویں پر آیا تو اپنا ڈول نیچے لٹکانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے اس کی رسی پکڑ لی. وارد نے ایک خوش شکل بچہ دیکھا تو اسے اوپر کھینچ لیا اور بڑا خوش ہوا. تو دیکھیے پھر کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسے مال غنیمت سمجھ کر جو ہے چھپا دیا کہ یہ تو ہمیں بہت اچھی چیز مل گئی. سامان تجارت کہتے ہیں بضاعت کو، بضاعہ. اور وَأَسَرُّهُ کا فاعل کون ہے؟ یعنی یوسف کو سامان علیہ السلام تجارت سمجھ کر چھپانے والا کون ہے؟ بعض نے برداء نے یوسف کو فاعل قرار دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب ڈول کے ساتھ یوسف علیہ السلام بھی کنویں سے باہر نکل آئے تو وہاں یہ بھائی موجود تھے، تاہم انہوں نے اصل حقیقت کو چھپائے رکھا. یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، اور یوسف علیہ السلام نے بھی قتل کے اندیشے سے اپنا بھائی ہونا ظاہر نہیں کیا، بلکہ بھائیوں نے انہیں فروختنی قرار دیا تو خاموش رہے اور اپنا فروخت ہونا پسند کر لیا. چنانچہ اس وارد نے اہل قافلہ کو خوشخبری سنائی کہ ایک بچہ فروخت ہو رہا ہے، مگر یہ بات سیاق و سباق سے میل کھاتی نظر نہیں آتی ہے. اور بعض نے اسروہ کا فاعل اور اس کے ساتھیوں کو قرار دیا ہے، یعنی انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ بچہ کنویں سے نکلا ہے، کیونکہ اس طرح تمام اہل قافلے اس سامان تجارت میں شریک ہو جاتے، بلکہ اہل قافلے کو انہوں نے جا کر یہ بتایا کہ کنویں کے مالکوں نے یہ بچہ ان کے سپرد کیا ہے کہ وہ مصر جا کر بیچ دیں.
مگر اقرب ترین بات یہ ہے کہ اہل قافلہ نے بچے کو سامان تجارت سمجھ کر چھپا لیا، یہ کہ اس کے عزیز و قارب جو ہے اس کی تلاش میں نہ آ جائیں اور یوں لینے کے دینے پڑ جائیں، کیونکہ جو ہے بچہ ہونا اور کنویں میں پائے جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کہیں قریب ہی کا رہنے والا ہے اور کھیلتے کودتے آ کر گر گیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس بات سے باخبر تھا اللہ تعالیٰ خود کہ وہ کر رہے تھے، یعنی کہ بردان یوسف جو کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب اس لیے ہونے دیا کہ تقدیر الہی بروئے کار آئے۔ علاوہ ازیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتلا رہے ہیں کہ آپ کی قوم کے لوگ یقیناً ایذا پہنچا رہے ہیں اور میں انہیں اس سے روکنے پر قادر بھی ہوں، لیکن میں اسی طرح انہیں مہلت دے رہا ہوں جس طرح برادان یوسف علیہ السلام کو مہلت دی تھی۔ پھر بالآخر میں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر جا بٹھایا اور اس کے بھائیوں کو عاجز و لاچار کر کے اس کے دربار میں لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی تقدیر، یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کی چال، اللہ کا مکر، اللہ کی تدبیر، کہ جو بیچنے والے تھے، جو یوسف علیہ السلام کا برا چاہنے والے تھے، وہی غلام بن گئے۔ اے پیغمبر، ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ بھی اس طرح سرخ رو ہو جائیں گے اور یہ سرداران قریش جو ہیں آپ کے اشارے ابرو اور جنبش لب کے منتظر ہوں گے۔ چنانچہ مکہ فتح کے موقع پر یہ وقت جلد ہی آ پہنچا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے فرمایا گیا کہ انہوں نے بہت ہلکی قیمت پر بیچا، یعنی کہ بھائیوں نے، یہ دوسری تفسیر کی رو سے اہل قافلے نے بیچا۔ اور وہ کیا تھے؟ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بے رغبت تھے، یعنی کہ جیسے گری پڑی چیز کو انسان یوں ہی بغیر کسی محنت کی مل جاتی ہے، اس کے لیے چاہے کتنی بھی قیمتی ہو اس کی قدر و قیمت انسان کو ہوتی نہیں ہے، اس طرح یوسف علیہ السلام کی کوئی ان کی نظر میں اہمیت نہ تھی، بس ایک بیچنے والی چیز مل گئی تو بس بیچ دی۔ اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 21 کیا ہے، تلاوت سنتے ہیں۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ ترجمہ: مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ اور جب یوسف علیہ السلام پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں قوت فیصلہ اور علم دیا، ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بیوی کون تھی؟ کہا جاتا ہے کہ مصر پر جو ہے کون سی بیوی کی بات ہو رہی ہے؟ مطلب جس نے بیچا تھا، جس نے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مصر پر اس وقت ریاض بن ولید حکمران تھا اور یہ عزیز مصر جس نے یوسف کو خریدا تھا اس کا علیہ السلام کا وزیر خزانہ تھا، واللہ علم۔ اس نے اپنی بیوی سے بہت عزت و احترام کے لیے کہا کہ اس کو رکھو پیار سے، ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یوسف علیہ السلام کے قدم مصر میں جما دیے، یعنی جس طرح یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ظالم بھائیوں نے پھینک دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نجات دے کر جو ہے مصر کی سرزمین میں ایک معقول اور اچھا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے اس طرح، لیکن اکثر بے علم ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو یہ ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی تدبیر میں شامل ہے اور ہم ایک دن جو ہے اسی تدبیر کے گھیرے میں آ جائیں گے اور ہم مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو، اور یہ تو رسول تھے، کیا کرتے ہیں؟ غالب کرنے والا ہے۔ اور ہم جو ہیں ایسے لوگ جو خلاف چالیں چلتے ہیں نیک بندوں کی، تو اللہ تعالیٰ کی وہ چالیں کامیاب کبھی نہیں ہونے دیتے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوت فیصلہ دیا یوسف علیہ السلام کو اور علم دیا گیا، یعنی کہ نبوت سے قبل بھی دانائی تھی، قوت فیصلہ ہے، یعنی کہ ڈیسیزن پاور تھی ان کے پاس۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آپ دیکھیے، آگے آیت ہے 23، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ ترجمہ، اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازے بند کر کے کہنے لگی کہ آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے یہاں سے یوسف علیہ السلام کا ایک نیا امتحان شروع ہوا ہے۔ عزیز مصر کی جو بیوی تھی، جس کو اس کے خاوند نے تاکید کی تھی کہ وہ یوسف علیہ السلام کو اکرام و احترام کے ساتھ رکھے، وہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں دعوت گناہ دینے لگی، جسے یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔ پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 24، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب عليم۔ ترجمہ، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا قصد کیا، اور یوسف علیہ السلام نے اس کا قصد کرتے ہوئے، اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے، یوں ہی ہوا ہوتا کہ ہم اس سے اس برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کیا فرمایا کہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ پھر آیت نمبر 25 کا ترجمہ، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا، تو کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یہ ہے، دیکھیے آیت نمبر 24 سے تفسیر دیکھتے ہیں۔ تو قصد کیا اس نے، عورت نے یوسف علیہ السلام کا، اور یوسف علیہ السلام نے اس کا۔ تو یہ جو ترجمہ ان مفسرین کی تفسیر کے مطابق ہے جنہوں نے لولا کے ساتھ جوڑ کر یہ معنی بیان کیے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے قصد ہی نہیں کیا، یعنی کہ گناہ کا، جبکہ بعض دیگر مفسرین نے اسے عربی اسلوب کے خلاف قرار دیا ہے اور معنی یہ بیان کی ہے کہ قصد تو یوسف علیہ السلام نے بھی کر لیا تھا، لیکن ایک تو یہ اختیاری نہیں تھا، دوسری گناہ کا قصد کر لینا عصمت کے خلاف نہیں ہے، اس پر عمل کرنا عصمت کے خلاف ہے، یعنی کہ قصد کر لینا عصمت کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا عصمت کے خلاف ہے۔ فتح القدیر ابن کثیر۔ مگر پہلا معنی ہی راجح ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی اس کا قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے، یعنی انہوں نے اپنے رب کی برہان دیکھ رکھی تھی، اس نے عزیز مصر کی بیوی کا قصد ہی نہیں کیا بلکہ دعوت گناہ ملنے پر ہی پکار اٹھے، معاذ اللہ، یوں کمال جو ہے صبر اور ضبط کا بے مثال نمونہ پیش کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح جو ہے یہ ہوا کہ ہم نے اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دی، جو ہے دور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو برہان دکھا کر برائی اس ارادے سے بچا لیا، اس طرح ہم نے اسے اس معاملے میں برائی اور بے حیائی کی باتوں سے دور رکھنے کا اہتمام کیا، کیونکہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اچھا، اس برہان کے بارے میں جو میری بات ذہن میں آ رہی ہے، یاد آ رہی ہے، ذہن میں نہیں میرے اپنے بلکہ یاد آ رہی ہے، تو یہ برہان اس طرح سے تھی کہ انہیں اسی وقت یعقوب علیہ السلام دکھے، اور تب کہ وہ منع کر رہے ہیں اس کام سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی برہان تھی صاف، اور
تو کیونکہ یوسف علیہ السلام کا خود بھی کوئی گناہ کا ذرا ارادہ نہ تھا، بلکہ وہ ڈرتے تھے، لیکن ایک عرب کی یہ برہان دیکھ کر جو ہے وہ بالکل کیا ہو گئے، الگ ہو گئے۔ تو پھر کیا ہے، دونوں دروازوں کی طرف دوڑے، یعنی کہ کیونکہ یوسف علیہ السلام بچنے لگے، جب دیکھا کہ وہ عورت برائی کے ارتکاب پر جو ہے اڑی ہوئی ہے تو باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے، یوسف علیہ السلام کے پیچھے انہیں پکڑنے کے لیے وہ عورت بھی دوڑی، تو دونوں دروازے کی طرف لپکے اور دوڑے۔ پھر وہاں شوہر مل گیا، یعنی کہ خاوند کو دیکھتے ہی وہ خود معصوم بن گئی اور مجرم تمام تر جرم جو تھا یوسف علیہ السلام کو قرار دے دیا مجرم۔ اسی طرح سزا کی بھی تجویز کر دی ہاتھوں ہاتھ کہ صورتحال کیونکہ اس کے الٹ تھی، مجرم تو وہ خود تھی، جبکہ یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ تھے اور اس برائی سے بچنے کے خواہش مند تھے اور اس کے لیے کوشاں تھے، یعنی کہ بھاگ رہے تھے، اور کہنے لگی کہ اس کو یا تو قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ پھر کیا ہوا، دیکھیے آگے، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم۔ ترجمہ، یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہو تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ علیہ السلام۔ جب خاوند نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ تو دیکھیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے پھسلا رہی تھی، جو ہے اپنی بات سمجھائی کہ جب عورت کو دیکھا کہ وہ سارے الزام ان پر دھر رہی ہے اور اس سے بچنے کے لیے کہا کہ میں دروازے کی طرف بھاگتا ہوا آیا ہوں۔ پھر دیکھیے اس طرح سے انصاف کیا گیا انصاف کرنے والوں نے، اور بہت صحیح بات تھی کہ اگر آگے سے کرتا پھٹا ہوا ہے تو اس عورت کی غلطی ہے، اور اگر پیچھے سے کرتا پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے۔ پھر جب خاوند نے یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا تو پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے صاف کہہ دیا کہ تم عورتوں کی چال ہے اور بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ یعنی کہ یہ عزیز مصر کا قول ہے جو اس نے اپنی بیوی کی حرکت قبیحہ کو دیکھ کر عورتوں کی بابت کہا ہے، اور اس سے مراد ہی مخاطب عورت یا عورتیں تھیں۔ اس کے لیے ہر عورت پر چسپاں کرنا اور اس بنیاد پر تمام عورتوں کو مکر و فریب کا پتلا باور کرانا درست نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ اس جملے سے ہر عورت کے بارے میں یہ تاثر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے یوسف علیہ السلام کا کردار، اور یہ تھا ایسی عورتوں کا اور ایسے لوگوں کی چال جو یوسف علیہ السلام جس سے نکل آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جس گھر میں عزت کے ساتھ رکھا ہوا تھا وہاں پر بھی دیکھیے یوسف علیہ السلام کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی، اور ابھی تو یہ کچھ نہیں، آگے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے بنا کسی گناہ کے، اور ایسی قید میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی امکان بھی نہیں۔ آپ دیکھیے کتنے سالوں جو تھے یوسف علیہ السلام پڑے رہے ہیں ایک قید میں بنا کسی غلطی کے، اور ایک ایسے جلیل القدر نبی اور ایسی حکمت والے وہ جن کو قوت فیصلہ آپ نے پچھلی آیات میں پڑھا کے دی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو اتنے ٹیلنٹڈ انسان کو جب کسی ایک جگہ پر ڈال دیا جائے تو اس کا کتنا دل گھٹتا ہوگا، یعنی کہ بہت کام کرنے والا، بہت اچھے ذہن والا۔ تو یہ بڑا امتحان تھا یوسف علیہ السلام کے لیے، ایک امتحان آتا تھا اس کے بعد دوسرا امتحان۔ تو یہ زندگی تھی یوسف علیہ السلام کی۔ ہم آگے اور انشاءاللہ پڑھیں گے، بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کھلی ایک نصیحت کی ہے، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس کے بعد ہم سب کے لیے، کہ ان امتحانات و آزمائش میں اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں اپنے حکم سے
تقدیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، لیکن اس کے پیچھے ایک ایسی بڑی حکمت، ایک ایسا بڑا جو تھا مقصد کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اس کی جو تدبیر ہے وہ کامیاب ہونے والی ہے۔ لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہیں کیا رکھیں، آپ جو ہیں یہ دیکھ لیں کہ کیا ہوا انبیاء کے ساتھ، تو تسلی دی جا رہی ہے تمام مومنوں کو بھی کہ یہ ہیں اللہ کے نیک نبی اور رسول جن کے ساتھ لوگوں نے ایسا کیا۔ تو آپ کے ساتھ بھی جو مشرک معاملہ کر رہے ہیں اور جو لوگ بھی معاملہ کر رہے ہیں، ان کی چال کامیاب ہونے والی نہیں ہے، اللہ ہی کی چال کامیاب ہونے والی ہے۔ تو یہ تھا